دھرتی ماں کے چپے چپے کا دفاع کیا جائے گا، آخری گولی اور آخری سانس تک وطن کی حفاظت کریں گے، مسلح افواج کے سربراہان کا دشمن کو واضح پیغام۔ جوانوں کا حوصلہ بڑھانے سپہ سالار اگلے مورچوں پر پہنچ گئے، فوجی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کسی خوف یا دباؤ میں نہیں آئیں گے، کسی بھی جارحیت کا اسی شدت سے جواب دیا جائے گا۔ ہم گزرے ہوئے کل کی افواج نہیں ہیں، ہمارے تینوں سپہ سالاروں سے لے کر اور سپاہی تک ہم سب نے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں سے جنگ لڑی ہے۔ ہم نے اپنے ملک کا دہشت گردی کے خلاف دفاع کیا، ہم بیٹل ہارڈنڈ ہیں۔ اندیکھے دشمن کے خلاف جنگ بہت مشکل ہے، لیکن انڈیا ایک نون تھریٹ ہے۔ ہم نے 70 سال آپ ہی کو پڑھا، آپ ہی کو دیکھا، آپ ہی کے لیے کیپیبلٹی تیار کی اور رسپانس بھی آپ کے لیے۔ We do not wish to go into war, but please be rest assured, should you initiate any aggression, first, you shall never be able to surprise us. Pakistan Armed Forces shall never be surprised by you, but let me assure you, we shall surprise you. بھارت مت الجھے، فوجی جواب مختلف ہوگا، آخری سانس اور گولی تک ملک کا دفاع کریں گے، آپ نہیں ہم آپ کو سرپرائز دیں گے، جنگ میں پہل کی تیاری نہیں کر رہے لیکن دفاع ہمارا حق ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی میڈیا بریفنگ۔ 13 فروری کو پلوامہ میں جو قابض بھارتی فوج ہے اس نے کشمیری نوجوان نے وہاں پہ جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو نشانہ بنایا، میلوں دور یہ واقعہ ہوا ہے لائن آف کنٹرول سے۔ سوچنے کی بات انڈیا کے لیے یہ ہے کیوں کشمیر کی یوتھ اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ ان سے موت کا خوف اتر گیا، اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ واقعے کے فوراً بعد فوری طور پر پاکستان کے اوپر انڈیا کی طرف سے الزامات کی بارش ہو گئی۔ پاکستان نے اس دفعہ جواب دینے کے لیے تھوڑا سا وقت اس لیے لیا کہ جو الزامات لگائے گئے تھے اس کی اپنے تئیں تھوڑی تحقیق کی۔ اصل دہشت گردی تو انڈیا نے تب کی کہ جب مکتی بہانی کے ذریعے وہاں پہ حالات خراب کرائے گئے۔ پلوامہ میں کشمیری نوجوان نے بھارتی فوج کو نشانہ بنایا، کشمیر کی نوجوان نسل میں موت کا خوف ختم ہو گیا۔ نوجوان عادل کے جنازے میں 60,000 لوگ شریک تھے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا بھارت نے بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگا دیا، پاکستان نے از خود تحقیقات کی، اسی لیے وزیر اعظم نے تاخیر سے رد عمل دیا، اصل دہشت گردی تو بھارت نے مکتی باہنی کے ذریعے کی تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو متحدہ عرب امارات کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا ٹیلی فون۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کے بیجا الزامات سے آگاہ کیا۔ بلوچستان کو لے کر بھارت کے پیٹ میں مروڑ، یوگا سوامی راج دیو بھی بیمار ذہنیت کا بھارتی نکلا۔ بھارت بھر میں کشمیری طلبہ کی زندگی اجیرن ہو گئی، دہرہ دون میں کشمیری طلبہ کو جنونیوں کے ہاتھوں مشکلات، چندی گڑھ کے مہربان سکھ کشمیر طلبہ کے میزبان بن گئے۔ پنجاب حکومت کی بڑی کارروائی، بہاولپور میں کل عدم جیش محمد کے مدارس کا کنٹرول سنبھال لیا، مدارس کا نظام چلانے کے لیے ایڈمنسٹریٹر مقرر، فیصلہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ متنازع کتاب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کے خلاف انکوائری مکمل، ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی پینشن اور مراعات ختم، رینک کو برقرار رکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر نواز شریف پر برس پڑے، کہتے ہیں نواز شریف کے علاج پر قوم کے 28 کروڑ روپے خرچ ہوئے، پھر بھی کہتے ہیں جیل بھیجو یا برطانیہ، نواز شریف کو پاکستان میں اسپتال پسند نہیں آ رہے۔ سادہ وزیر اعلیٰ کا شاہانہ پروٹوکول، بزدار سائیں کی ڈی جی خان احمد نے شہریوں کو مصیبت میں ڈال دیا، سیکیورٹی کے نام پر دکانیں بند، راستے سیل کر دیے گئے۔
صبح 8 بجے کا انہوں نے بلایا یہاں پہ، پہلے ادھر اے سی آفس میں بٹھایا ہے، تقریباً میرے خیال میں 2-3-4 گھنٹے ادھر بٹھایا ہے، اور کافی سارے لوگوں کو بلایا ہے ادھر، جن کے نہیں بھی آئے تھے انہوں نے بھی ادھر بٹھایا ہوا تھا ان کو۔ ساگو آگے میری توصیت کر دیندے پن عمران خان اپنے ہاتھ نہ لی سی، اساں یوں دی کہ 10 گھنٹے تھی بیٹھے سویرے 9 بجے آئے بیٹھو۔ تو میرے دیور نے فون کیا میرے پاس، بھابھی تو چلی جائے، فون آیا آپ کا پاس، میں نے کہا جی اچھا میں آ رہی ہوں، تو میں صبح 7 بجے کی یہاں پر آئی ہوں، یہ ظلم خدا یہ ٹائم آگے میرے بچوں کو روٹی پکانے والا بھی نہیں ہے، ظلم خدا کا بیوہ میں، اور تو چھوٹے چھوٹے میرے بچے، میرے تو خود بھی مکان گرا ہوا ہے۔ صحت انصاف کارڈ مستحق افراد کا بنا مذاق، راجن پور انتظامیہ نے مستحقین کو پورا دن انتظار کرایا، صحت انصاف کارڈ دینے والے اور عمران خان سے ملاقات کا بہانہ بنایا، کارڈ نہ ملنے پر مستحق افراد مایوس گھروں کو لوٹے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی سندھ اسمبلی آمد، اسپیکر آغا سراج درانی سے ملاقات، آغا سراج درانی کی اپنی گرفتاری سے متعلق سابق صدر کو بریفنگ۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس، سراج درانی کے خلاف نیب کارروائی غیر قانونی قرار، گرفتاری کے خلاف مذمتی قرارداد کثرت رائے سے منظور، قرارداد پیپلز پارٹی کے رکن گور خان اسرار نے پیش کی۔ اصلاحات یا نجکاری، پنجاب میں اسپتالوں کو خود مختار کرنے کا پلان، نئے نظام کے تحت مفت علاج بہت مشکل ہو جائے گا، ہسپتالوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے بورڈ آف گورنرز چلائیں گے، ہسپتال اپنے خرچ خود چلائیں گے، غریب لوگ علاج کے لیے بورڈز کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ دو ماہ میں سوئی سدرن گیس کمپنی کا دوسرا ایم ڈی بھی چلا گیا، عمران فاروقی نے عہدہ چھوڑ دیا، وسیم احمد قائم مقام ایم ڈی سوئی سدرن مقرر، گزشتہ ماہ ایم ڈی امین راجپوت کو عہدے سے برطرف کیا گیا تھا۔ مہنگائی کا سونامی عوام کی خوشیاں بہا لے گیا، ٹماٹر، آلو، چاول، دالیں، گھی، لہسن، چینی اور چکن سب کو مہنگائی کا رنگ چڑھ گیا، مڈل کلاس کے لیے مہنگائی کی شرح 15% کے قریب پہنچ گئی، گزشتہ سال فروری میں مہنگائی کی اوسط شرح 1% سے بھی کم تھی۔ محمد ڈیم کا ٹھیکہ مشیر تجارت رزاق داؤد کی کمپنی ڈیسکون کو دے دیا گیا، وابڈا نے منظوری دے دی، پروجیکٹ حکام کو لیٹر آف ایکسپیکٹیشن جاری کرنے کی ہدایت، محمد ڈیم منصوبہ 5 سے 8 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ کراچی میں ایک اور ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، مضر صحت کھانے سے 5 بہن بھائی جاں بحق ہونے والوں میں 1.5 سے 9 سال تک کے بچے شامل، بچوں کی پھپھی کی حالت تشویشناک، آئی سی یو منتقل، پولیس نے ریسٹورانٹ کے عملے کو حراست میں لے لیا۔ کراچی میں انڈا موڑ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، ایک زخمی حالت میں گرفتار، ملزمان کی فائرنگ سے راہگیر لڑکی شدید زخمی، لڑکی کی اسپتال میں حالت تشویشناک۔ لاہور کے الحمرا آرٹ سینٹر میں 3 روزہ لٹریری فیسٹیول، پہلے روز ادبی سیشنز کے ساتھ ساتھ میوزک بینڈ کا تڑکا۔ اور قبول ہے کہہ کر پاکستان کی نامور ماڈل اور اداکارہ ایمان علی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔